बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। हीरोइन स्मगलिंग केस में राना सनाउल अदालत में पेश हुए हैं। 3 मुलजमान ने एक दरख्वास्त दायर की है और वो दरख्वास्त बेसिकली राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ है और सारे का सारा जो इल्ज़ाम है वो राना सनाउल्लाह पर डालते हुए अपनी बरियत की इस्तदा की है। उन्होंने अदालत से बड़ी अहम समाअत हुई है और उसमें जो ANF के प्रोसिक्यूटर्स का किरदार है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे राना सनाउल्लाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे साफ़ पानी केस जो कि शहबाज शरीफ के दामाद और शहबाज शरीफ की बेटी के ख़िलाफ़ है, उस पर भी समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ बर्जीस ताहिर की दरख्वास्त ज़मानत जो है जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम समाअत हुई है और ये ख्वाजा सराओं को पुलिस में भर्ती करने के हवाले से है और इसमें जो अहम मौक़िफ़ अख्तियार किया गया, ये बेसिकली ख्वाजा सराओं की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि ख्वाजा सराओं को पुलिस में भर्ती ना करना इम्तियाज़ी सलूक है। लाहौर हाई कोर्ट IG को कानून के मुताबिक ख्वाजा सराओं की भर्ती के अहकामात जारी करे। अदालत ने आज 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इस दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया है और पंजाब हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी को भी आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया है और जवाब जमा करवाने की हदायत की है। अदालत ने कहा है कि आइंदा समाअत से कबल IG पंजाब भी जवाब जमा करवाएं और सरकारी वकील फ़रीक़ैन के जवाब जमा करवाने को यकीनी बनाएं। अदालत ने कहा कि पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब, इन 3 लोगों के जवाब की ज़िम्मेदारी सरकारी वकील को दी गई है कि वो हर हाल में जवाब जमा करवाए। अदालत ने केस में 2 सीनियर वकला को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया, जबकि GC यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात के चेयरमैन डॉक्टर नईम भी अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए हैं। अदालत ने कहा है कि ये 2 सीनियर वकला और एक सीनियर जो इस्लामिक जो शोबा इस्लामियात है उसके सीनियर प्रोफेसर हैं GC यूनिवर्सिटी के, उनको भी मुकर्रर किया गया है बतौर अमीकस कुराए, जिसको हम कहते हैं जो अदालती मुआवन। वो अदालत की मुआवनत करेंगे कि क्या ख्वाजा सराओं को पुलिस में भर्ती किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, क्या उनको बतौर मर्द भर्ती किया जाएगा या बतौर ख़ातून भर्ती किया जाएगा। बड़े अहम सवालात उठाए अदालत ने, जिस पर अब उन्होंने जवाब तलब कर लिया है पंजाब हुकूमत से, चीफ सेक्रेटरी से और जो IG पंजाब, क्योंकि ये केस है हमारे उस तबके का जिस तबके को हमेशा से हमारे माशरे में इग्नोर किया गया है और वो ख्वाजा सरा हैं। इस वजह से उनकी दरख्वास्त पर जो समाअत हुई है उसकी तफसीलात आपको बताना ज़रूरी था और हम ये समझते हैं कि जो हमारे दीन ने और जो हमारे कानून ने इस जो ख़ास तबका है ख्वाजा सिराज या ट्रांसजेंडर्स, इनको जो हकूक़ दिए हैं उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और इनका जो हक़ बनता है नौकरियों में वो भी इनको मिलना चाहिए, ताकि ये भी बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकें और माशरे में इस्तेहसाल इनके ख़िलाफ़ ख़त्म हो सके। फिर मामला आ जाता है लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और वो दरख्वास्त थी बर्जीस ताहिर की तरफ से और ये ज़मानत की दरख्वास्त थी। बर्जीस ताहिर ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि मुझे डर है गिरफ़्तारी का और मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है जो नैब है और मेरे ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा 700 जात की इंक्वायरी है और उसमें मेरी गिरफ़्तारी के लिए जो पुलिस है वो नैब जो है वो किसी भी हद तक जा सकती है, इस वजह से उसको रोका जाए। अदालत में इस दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और अदालत ने रोक दिया था 28 सितंबर को। 8 सितंबर को ये दरख्वास्त दायर की गई थी और 28 सितंबर तक का टाइम दिया गया था बर्जीस ताहिर को कि गिरफ़्तार न किया जाए। फिर ये केस फ़िक्स नहीं हो सका था और आज अदालत ने ये समाअत जो है इसको मुकर्रर कर दिया है और ये 20 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं नैब को। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। नैब के जो केसेस हैं अब वो जस्टिस शहबाज अली रिजवी साहब हैं, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो आजकल नैब के केसेस को लाहौर हाई कोर्ट में देख रहा है और ये पहले कभी भी जो बतौर सरबराह इस बेंच में नहीं आए थे जस्टिस शहबाज रिजवी साहब। उनका एक बड़ा अच्छा यहाँ पर रेपुटेशन है और वो एक लाइक जज हैं और उनकी रिप्यूट अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं और बड़ा न्यूट्रल उनका एक कंसेप्ट पाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि वो कानून के मुताबिक इन दरख्वास्तों को देखेंगे। बल्दियाती इदारों के हवाले से आप जानते हैं कि कल बड़ी अहम समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसकी बुनियाद पर आज जो लॉर्ड मेयर हैं मुबशर जावेद, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है टाउन हॉल का और वहाँ आज इजलास भी हुआ है और साथ जो इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में वो भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के पास
وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی. 18 اکتوبر کو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس پر سماعت کریں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کا نوٹیفیکیشن ان کو بحال کر کے انہوں نے اپنا چارج سنبھال لیا تو پھر یہ ساری درخواستیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی. اب ان کے پاس 1.5 ماہ ہے. یہ 1.5 ماہ میں کیا کرتے ہیں، 1.5 ماہ میں یہ کیسے خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ جواب تو یا مبشر جاوید دے سکتے ہیں یا ہماری آنریبل عدالتیں دے سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ وہ منتخب شدہ لارڈ میئر ہیں اس وجہ سے ان کو چارج سنبھالنا تھا اور عدالتوں نے یہی حکم جاری کیا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں رانا ثناءاللہ کے کیس کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک اہم کیس تھا اور یہ 15 کلو ہیروئن اسمگلنگ کا کیس تھا. اس میں جو رانا ثناءاللہ ہیں وہ پیش ہوئے ہیں، باقی ملزمان بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. رانا ثناءاللہ کو اس کیس میں جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ جو فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، جبکہ باقی ملزمان کو جواد ظفر ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی 6 ملزمان ہیں اس کیس کے اندر، اور اس میں جو 3 ملزمان ہیں ان کی طرف سے عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی. ان ملزمان میں سبطین ہے، عثمان ہے اور اکرم ہے. انہوں نے بریت کی درخواستیں دائر کی تھیں فرد جرم عائد ہونے سے پہلے. رانا ثناءاللہ عدالت میں پیش ہوئے. جج ہیں نعیم شیخ صاحب، وہ اس کیس کو سن رہے تھے، اور اے این ایف کے پروسیکیوٹر بھی عدالت میں موجود تھے. اے این ایف کے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں جن کو صرف اس کیس کے لیے جو یہاں پر تعینات کیا گیا تھا، وہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی نہیں تھے اور آج بھی وہ موجود نہیں تھے. ان کی جگہ اور ایک نیا پروسیکیوٹر تھے اے این ایف کے جو عدالت میں موجود تھے. پہلے بھی اے این ایف کے جو پروسیکیوٹر ہیں، جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے جن کو منتخب کیا گیا تھا رانا ثناءاللہ کے خلاف کیس کے لیے، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے اور پھر نیا اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا تھا. اب جو نئے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا ان کو کوئی تھریٹ ہے، کوئی دھمکی دی گئی ہے، یا وہ رانا ثناءاللہ کو بچانا چاہتے ہیں، یا رانا ثناءاللہ کو مزید ٹائم گین کرنے میں مدد دینا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب تو ڈی جی اے این ایف کو بتانا ہوگا اور پوری قوم ان سے یہ جواب طلب کرے گی، اور آج ہم اس کا مطالبہ بھی کریں گے. پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نعیم شیخ صاحب کی عدالت میں 3 ملزمان کی طرف سے بریت کی درخواست دی گئی. یہ ویسی ہی بریت کی درخواستیں ہیں جیسی اس دن آصف زرداری کی درخواست تھی، اور آصف زرداری کی درخواست بریت کی تھی، اور اسی دن عدالت میں درخواست دائر ہوئی، اسی دن عدالت نے ان کی بحث سنی اور خارج کر دی. یہ اسی طرح کی درخواستیں جیسے نور مقدم قتل کیس میں ملزمان نے درخواستیں دیں اسی دن خارج کی گئیں، جیسے اسامہ ستی قتل کیس میں ملزمان نے درخواستیں دیں اسی دن خارج ہوئیں. یہاں بھی وہی معاملہ ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ رانا ثناءاللہ کا کیس ہے، رانا ثناءاللہ کا کیس ہو اور کسی عام آدمی کا کیس ہو اس میں فرق ہوتا ہے. اسامہ ستی کیس میں عام پولیس والے ہیں، نور مقدم قتل کیس میں ہیں وہ بزنس مین، لیکن وہ رانا ثناءاللہ کے مقابلے میں کیونکہ طاقتور نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کے کیس کو عام کیس نہیں سمجھا جاتا، اسپیشل کیس سمجھا جاتا ہے. رانا ثناءاللہ عدالتی نظام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور پورا عدالتی نظام رانا ثناءاللہ کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی کی طرح وہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، اور اس تماشے کو ہم دیکھ رہے ہیں. اب 3 ملزمان ہیں، تینوں نے ایک درخواست دائر کی، سبطین، عثمان اور اکرم نے، اور جواد ظفر ایڈوکیٹ صاحب نے یہ درخواست دائر کی اور عدالت میں یہ موقف اپنایا کہ ایف آئی آر 4 گھنٹے کی تاخیر سے درج کی گئی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقوع کا وقت کیا ہے یہ بھی کہیں پر نہیں بتایا گیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں جو ان 3 ملزمان کا کردار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہ ہاتھا پائی، جب ملزمان کو گرفتار کیا گیا تو یہ بھی موقع پر موجود تھے اور انہوں نے ہاتھا پائی کی. اس پر انہوں نے کہا کہ ہاتھا پائی کی بنیاد پر ہمارے خلاف سیکشن 9 جو ہے اے این ایف کا وہ نہیں لگ سکتا، ہمارے اوپر سیکشن 9 اپلیکیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہ ہی اے این ایف نے اپنی ایف آئی آر میں کہیں یہ ذکر کیا ہے کہ جو ہم نے ہاتھا پائی کی ہے اس میں کوئی ملزم یا کوئی مدعی یا کوئی بھی شخص زخمی ہوا ہو، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے خلاف بیسیکلی کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے. بیگ برآمد ہوئے رانا ثناءاللہ سے، اگر منشیات کا کوئی کام ہے تو وہ رانا ثناءاللہ کا ہے، منشیات فروشی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ رانا ثناءاللہ ہے، ریکوری ہوئی ہے تو وہ رانا ثناءاللہ سے ہوئی ہے. ہمارے سے تو کچھ نہیں ہوئی، ہم تو ہمارے سے نہ کوئی ریکوری ہوئی ہے اور نہ ہمارے خلاف یہ ایلیگیشن ہے کہ کوئی چرس ہم سے برآمد ہوئی ہے. ہمارے خلاف تو یہ تھا کہ ہم نے وہاں پر موقع پر ہاتھا پائی کی. اب ہاتھا پائی سے یہ مراد ہوتا ہے کہ جب 5-6 لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اگر ایک کے پاس چرس برآمد ہوئی ہے تو جو باقی 7 موجود ہوتے ہیں ان کو یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بیٹرز ہیں، یہ سارے مل کر یہ پورا گینگ ہے جو یہ کام کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے
کہ جب اس گینگ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہاں جو بھی موجود ہوتے ہیں وہ پولیس سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کے خلاف ایلیگیشن ہے۔ بریت کی درخواستیں ہمیشہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے فرد جرم عائد ہونے کے بعد ہوگی، لیکن یہاں پر یہ کیس جس کو 2.5 سال ہو گئے ہیں یہ کیس دائر ہوا ہے اور آج تک اس کیس میں فرد جرم ہی عائد نہیں ہوئی۔ یہ وہ کیس ہے جس میں چلان سبمٹ ہونے کے بعد آج تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ پہلے رانا ثناءاللہ کی درخواستیں چلتی رہیں، رانا ثناءاللہ نے جب اپنی درخواستیں مختلف طرح کی درخواستیں جب وہ خارج کروا بیٹھے، ایک درخواست منظور بھی ہوئی تھی جس میں ان کو کاپیاں دی گئی تھی مختلف گواہان کی، تو اس کے بعد پھر ان کے تھرو وہ درخواستیں دلوانا انہوں نے شروع کر دی اور یہ درخواستیں صرف پینڈنگ رکھنے کے لیے ہیں اس کیس کو۔ ہاں یہ ملبہ سارے کا سارا رانا ثناءاللہ پر ڈالا گیا، یہ حقیقت ہے۔ اور اس میں جو عدالت میں آج جواد ظفر ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے اپنی بحث مکمل کر لی ہے۔ پروسیکیوٹر نے آج بحث کرنی تھی اور عدالت آج ہی فیصلہ سنا سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ جو اے این ایف کے پروسیکیوٹر عدالت میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آج رانا جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے جن کو اس کیس کے لیے تعینات کیا گیا وہ موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے میں بحث نہیں کر سکتا۔ عدالت نے جو اے این ایف ہے اور اے این ایف کی طرف سے جو کیس کو جس طریقے سے اب ڈیل کیا جا رہا ہے یا عدم جو انٹرسٹ ہے یا ان کی طرف سے جو انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا، عدم دلچسپی جو ہے، اس کی بنیاد پر عدالت نے کیس کی سماعت آج 16 اکتوبر ہے، عدالت نے کیس کی سماعت 16 نومبر کے لیے ایڈجرن کرتے ہوئے صرف ابھی اس درخواست کے اوپر بحث ہوگی اگلی تاریخ پر اور پھر اس کے بعد کیس آگے چلے گا۔ یہ حالات ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ ضرور کروں گا کہ یا تو بتا دیں پوری قوم کو کہ ان کو کہیں این آر او مل گیا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک مہینے کی تاریخ مل جاتی ہے؟ اگر آج نہیں بحث ہوئی 4 دن کی تاریخ دے دیں، ہفتے کی تاریخ دے دیں، 15 دن کی تاریخ ہوتی ہے، پورے مہینے کی تاریخ جیسے مریم نواز کو دی گئی ہے ویسی رانا ثناءاللہ کو دی جا رہی ہے، تو یہ معاملات کم از کم بطور قانون کے طالب علم میری سمجھ سے تو باہر ہیں اور پوری قوم اس حوالے سے مایوس ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں 16 نومبر کو کیا ہوگا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔